السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے امریکہ میں حکومت اور سیاست۔ امریکہ کے آئین کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اس کے علاوہ اس کی نمایاں خصوصیات کو بھی دیکھیں گے۔ امریکہ کا آئین جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا اور قدیم تحریری آئین ہے۔ یہ آئین 1789 میں ترتیب دیا گیا تھا۔ فلیڈلفیا میں ایک کنونشن منعقد ہوئی تھی، اس کنونشن میں اس کو مرتب کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کا آئین ہے اس میں اب تک 27 ترامیم کی جا چکی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں کی ان کی متفقہ آراء کی روشنی میں بھی کئی روایات نے جنم لیا ہے، اور وہ جو روایات ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ آئین کا حصہ بنتی جاتی ہیں، اور اس طرح سے آئین کو بہت تازہ اور حالات کے تقاضوں کے عین مطابق رکھا گیا ہے۔ نیکسٹ اس میں ہے جو مختصر تحریری آئین۔ امریکہ کا آئین جو ہے وہ بے حد مختصر ہے۔ اگر ہم دنیا کے اہم ممالک جو ہیں ان کے کانسٹیٹیوشنز کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان میں سب سے مختصر آئین امریکہ کا ہے۔ یہ صرف 7 آرٹیکلز پر مشتمل ہے، اور اس میں اب تک 27 ترامیم ہوئی ہیں، لیکن ترامیم ہونے کے باوجود بھی اس میں کوئی ایسا اضافہ نہیں ہوا۔ آئین ابھی بھی مختصر ہی ہے، اور آئین کا جو مسودہ ہے وہ 4000 الفاظ پر مشتمل ہے، اور ٹوٹل جو ہے وہ 12 پیجز بنتے ہیں، اور 12 پیجز کو پڑھنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا ہے۔ نیکسٹ اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ زندہ آئین ہے۔ امریکہ کا جو آئین ہے وہ مختصر ہونے کی وجہ سے اپنے قوانین کے ذریعے مناسب اصول و ضوابط تخلیق کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اسے ایک زندہ آئین لیونگ آرگنزم کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ آئین تحریری ہے، لیکن پھر بھی اس میں جو ہے اپنی ابتدا سے اب تک اس میں تحریری طور پر بہت کم اضافہ ہوا ہے، بلکہ اب جو وقت کے ساتھ ساتھ جو روایات ہیں وہ اس کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، اور اس لیے اس کو بالکل وقت اور حالات کے مطابق اور وقت کی ضرورتوں کے مطابق ہی اس کو رکھا گیا ہے، اور بالکل ایک زندہ آئین ہے، یعنی کہ اس کو کوئی فرسودہ آئین نہیں کہا جاتا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ فرسودہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے جی وفاقی نوعیت۔ امریکہ کا جو آئین ہے وہ وفاقی نوعیت کا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے امریکہ میں جو شروع میں 1776 کے بعد سے نیم وفاق کا تجربہ کیا گیا تھا، لیکن وہ تجربہ ایز سچ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر فلیڈلفیا میں 1787 میں کنونشن ہوئی تھی، جس میں 12 ریاستوں کے نمائندوں نے شرکت کی تھی، اور انہوں نے پھر ایک تجویز پیش کی گئی تھی ریاست ورجینیا کے نمائندے کی طرف سے کہ جو نیم وفاق کا تجربہ ہے وہ ہمارے ہاں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ تمام جو ریاستیں ہیں وہ اپنی مقتدر حیثیت کو چھوڑ کر واحد مرکز کے تابع ہو جائیں۔ اب نیم وفاق جو ہوتا ہے اس میں ریاستوں کو بہت مقتدر حیثیت حاصل ہوتی ہے، ریاستوں کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں، اور جو مرکز ہوتا ہے، جو وفاق ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ لیکن اب ان کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اس طرح سے سسٹم، تو انہوں نے کہا کہ ریاستیں اپنے اختیارات کو کچھ کم کر دیں اور مرکز کو جو ہے وہ مضبوط کر لیا جائے، اور نیم وفاق کی جگہ اب جو ہے وہ وفاق قائم کر لیا جائے۔ تو یہ جو تجویز تھی اس کو اکثر نمائندوں نے اس کو پسند کیا تھا، اور اس میں شروع میں جو ہے وہ 9 ریاستوں کے جو نمائندے تھے، 12 ریاستیں شامل ہوئی تھیں، 9 ریاستوں کے نمائندوں نے اسے تسلیم کر لیا تھا، اور باقی جو ہے انہوں نے بعد میں اس کو تسلیم کیا تھا۔ تو اس طرح سے ٹوٹل جو ہے وہ جب یہ وفاق قائم کیا گیا تھا تو اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 13 ریاستیں شامل تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ان کی امریکہ کی جو ریاستیں ہیں ان کی تعداد بڑھتی گئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے 48 تک جا پہنچی، اور پھر اس کے بعد الاسکا اور ہوائی جو ہیں وہ 2 یونٹ انہوں نے بھی امریکی وفاق میں شامل ہو گئی یہ بھی، اور کل تعداد جو ہے وہ 50 تک پہنچ گئی۔ تو اب جو امریکہ ہے اس میں ریاستوں کی تعداد 50 ہے، ان کے 50 یونٹوں پر مشتمل ہے۔ نیکسٹ ہے جس میں اختیارات کی علیحدگی۔ اختیارات کی علیحدگی کا نظریہ جو ہے وہ فرینچ فلاسفر جو ہے وہ مونٹیسکیو اس کی طرف سے دیا گیا تھا، اور اس کو امریکہ میں بہت پسند کیا گیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق یہ تھا کہ جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ ان کے اختیارات کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جائے، یعنی کہ کوئی بھی کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے، مقننہ انتظامیہ کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے، عدلیہ بھی انتظامیہ کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے، سب اپنا اپنا کام کریں۔ تو اس نظریے کے مطابق جو ہے وہ آئین میں اس کو عملی شکل دے دی گئی تھی۔